تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، یہاں پر الف لام حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری یا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے، لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ خو یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ با میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے، تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو لام کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ الا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر را ساکنہ سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الا انها قربۃ لهم، سید دال میں قلقلہ ہوگا، خو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ غیر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ تنوین سکون سے بدل جائے گی، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم۔
وس یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، سین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ والانصاری یہاں پر حروف الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ والذین یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر تائے مشددہ ہے، تائے مشددہ ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ او میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ بِإِحْسَانٍ سا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد را ہے حروف جر مرون میں سے تو تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، دونوں کو جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ نون مشدد غنہ ہوگا، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا اور را کو باریک پڑھیں گے، زیر ہے اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں بھی یا مدہ ہے اور ہا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ ذالک ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری فا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں میم کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ وممن میم مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ خو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر گولتا ہے، وقف کی صورت میں یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی۔ دیکھیے یہاں پر 3 نقطہ، یہ 3 نقطہ جو ہے کہیں پر بھی ہوتا ہے، 2 جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے۔ تو جب 2 جگہ ہو تو ایک جگہ رکنا ہے، ایک جگہ نہیں رکنا ہے، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
مغدو را کے اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے، دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون میں غنہ ہوگا اور فا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا اور بغیر وقف کے قلقلہ نہیں ہوگا۔ لا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس طرح سے مغدو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، اس کو نحن نعلمهم سنعذبهم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذال میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ غا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ وآخرون حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر عین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، فو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں بھی واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، تو کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لن کے تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کے بعد کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، خا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر دو زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى اللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا میں اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یوبن میں سے تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ تو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ علیہ میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے اس طرح سے عسى الله أن يتوب عليهم۔ ان اللہ نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غفو غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، فو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے۔ اور تنوین کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو تنوین کو را سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے ان اللہ غفور رحیم۔